بیک ویورز، ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہیں گے اور اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ انسانی خدمت کے حوالے سے، کچھ ہم بات کر لیتے ہیں سیاست کے شعبے کے حوالے سے، اور کچھ بات کر لیتے ہیں ان سیاسی لوگوں کے حوالے سے جو آپ کے اور میرے درمیان موجود تو ہوتے ہیں لیکن صرف الیکشنز کے دور میں ہوتے ہیں، اور جب تک ووٹ لینا ہوتا ہے تب تک وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں، جب آپ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر آپ ان کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک ایسی شخصیت ہیں جو الیکشنز میں بھی نظر آتے ہیں اور الیکشنز کے بعد بھی لوگوں کے درمیان بیٹھے نظر آتے ہیں، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزگار سہولت پروگرام بڑا اس سوسائٹی کے اندر فلرش کر رہا ہے اور ان ہو چکا ہے۔ تو یہ روزگار جو سہولت پروگرام ہے یہ انڈوز کیا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے اس وقت مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے، اور ان کا جو کراچی چیپٹر ہے اس کی جو صدارت کرتے ہیں احمد ندیم اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ زبردست آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ سہولت پروگرام، اور سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ایک عبادت ہے، لیکن سیاست کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی لوگ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے وقت نظر آتے ہیں، الیکشن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہوگا، آپ بھی سیاستدان ہیں۔ دیکھیں، ایک بات ہے کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، سیاست عبادت ہے۔ ہمارا سلوگن ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت۔ اچھا، مگر جن لوگوں کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سارے سیاستدان ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں ایک بڑی رقم اپنی تشہیر پہ الیکشن مہم پہ لگاتے ہیں، کروڑوں لگاتے ہیں کہ جیت گئے تو اربوں بنا لیں گے، اور اگر ہار گئے تو یہ جوا ہار گئے۔ تو وہ تو کاروبار کرنے آتے ہیں اور اسی نیت سے آتے ہیں کہ اس دفعہ پھر ایک دفعہ قسمت آزما لیں۔ البتہ عوامی خدمت کے حوالے سے نہ ان کا پہلے شوق ہوتا ہے نہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو برساتی مینڈک ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ البتہ معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو خدمت کا جو جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاست کو عبادت اور خدمت انسانیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا نا کہ یہ بڑا اچھا جملہ تھا کہ سارے سیاستدان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں اس جملے کو اپنے انداز میں ہی بتا دوں، سارے سیاستدان ایک جیسا نہیں ہوتے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں نا۔ تو خیر، جن کو کہنا تھا وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال امین صاحب، میں ذرا جاننا چاہوں گا مرکزی مسلم لیگ نون کے اسٹرکچر کے حوالے سے، یہ کب سے جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اور کس طرح سے کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ کراچی کی صدارت آپ کریں تو کراچی کے اندر پولیٹیکل ایک وقت میں اسپیس آیا تھا، ایک خلا آیا تھا، جب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا دور گیا اور اس کے بعد کراچی کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو کی دھڑا بندی دوبارہ سے ملی، پھر جماعت اسلامی کی جو یہاں کی صدارت کرتے تھے وہ وفاق میں چلے گئے، ایک اسپیس کریٹ ہوا۔ تو مرکزی مسلم لیگ نے اس اسٹرکچر کے اندر کیا مضبوطی لے کر آئی ہے کہ اس اسپیس کو بھی کور کرے؟ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ ایسے محب وطن لوگوں کے اوپر مشتمل جماعت ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہونے کے بعد جو لوگ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی امبریلا اور چھتری ہے کہ جس کے نیچے ہم جن مقاصد کے لیے کام کرنا چاہتے تھے ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا۔ خالد مسعود سندھو صاحب ہیں، محترم سیف اللہ خالد صاحب ہیں جو ان کے ذمہ داران میں سے، تو جب ان کی لیڈرشپ سامنے آئی تو مختلف شہروں سے لوگوں نے ان کو جوائن کیا، میں نے بھی اس کو کراچی میں جوائن کیا، اور پورے ملک کی سیاست ایک طرف آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، کراچی کے اندر دیگر چیزوں کی، پی ٹی آئی کے جو گیپ تھا اس کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک لاوارث شہر ہے، اس سے کھانے کے لیے تو ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حقدار ہوں، اور جب اس پہ کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہر بندے ایک دوسرے کے کورٹ میں بول پھینک دیتا ہے کہ جی یہ کام اس وقت فلاں وزارت تو پی پی کے پاس ہے، فلاں عہدہ فلاں کے پاس ہے، ہم کیا کریں؟ اب ہمارے پاس کچرے پہ سیاست ہوتی رہی۔ کبھی وہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ بلدیات ہمارے پاس نہیں ہے، بلدیات ان کے پاس ہے، سٹی گورنمنٹ فلاں کے پاس ہے، ایک دوسرے پہ ڈالتے رہے۔ کراچی والوں کا کیا قصور کہ سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہ دیں، سب سے زیادہ ریونیو بھی یہاں سے جنریٹ ہو، اور اس کے بعد ہم کچرے کی سیاست کی نظر ہو گئے۔ آئی ہیو بین ڈوئنگ ملٹیپل سیورل پروگرامز، یہ جو کچرے کے اوپر پروگرامز ہیں نا ویورز، میں ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ کچرے کی سیاست بڑی زبردست قسم کی سیاست تھی۔ اس کچرے کے وزن کو زیادہ دکھا کر لوگوں نے کروڑوں نہیں اربوں بنا لیے، اور آج اربوں سے مدد مانگنے کے لیے واپس وہاں پر گئے ہیں جنہوں نے اربوں بنائے تھے۔ بہرحال کم بیک ٹو دا پوائنٹ، احمد ندیم صاحب، میں ذرا جاننا بھی یہ چاہوں گا کہ کتنا پرسنٹ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور عوام کا رسپانس کیسا ہے، کیونکہ الیکشن کے اندر بھی آپ لوگ کافی ایکٹیو تھے، الیکشن کے بعد بھی ایکٹیو ہیں۔ پھر میں اس پروگرام کی طرف بھی آ رہا ہوں جس پروگرام کا آپ نے آغاز کیا ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اس کے کام کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک ہی وقت میں کوشش کی کہ لوگوں کو جو ضرورت ہے صرف ایشو بیس سیاست نہ کریں،
ہم مہنگائی کا ایک معاملہ تھا، الیکشن کے بعد ہم نے اینٹی مہنگائی مہم شروع کی، اینٹی مہنگائی مارچ شروع کی ہے۔ کے الیکٹرک کا معاملہ تھا، ہم نے کے الیکٹرک کے دفاتر کا گھیراؤ کیا، ہم نے جو ہے نا مختلف جگہوں پہ دھرنے دیے۔ پھر جب ہم نے مہنگائی کی بات کی تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ صرف اسلام آباد کی طرف منہ کر کے جو ہے نا نعرے لگائے ہوں، ہم نے یہ کہا کہ جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے۔ ہم نے کراچی کے اندر عوامی مختلف جگہ پہ نا سستے بازار لگانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، بہت بڑے بڑے بازار، سستے سبزی بازار، سستے تندور شروع کر دیا، تاکہ ہم نا اس کا آلٹرنیٹ حل بھی دیں اور جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہ کام کریں۔ تو یہ جو انداز تھا ہمارا کہ ہم عوام کے درمیان میں، اچھا پھر ایسا نہیں ہے، میں ابھی اگر بات کروں کہ لاسٹ بقرہ عید کے اوپر ہم نے یہ کراچی کا جو سابقہ الادین پارک تھا، اس گراؤنڈ کے اندر بہت بڑا عید گرینڈ ڈنر ہم نے رکھا کراچی کے شہریوں کے لیے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو اس طرح کے فیملی ایکٹیویٹیز میں، ریلیف ورک میں اور پھر ایشوز کے اوپر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں، اور ہر روز آپ کہیں نہ کہیں کسی ایکٹیویٹی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک منفرد انداز ہے مرکزی مسلم لیگ کا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت جلدی اس نے اپنی جگہ بنائی، پذیرائی ملی، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو جوائن بھی کر رہی ہے، ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ مل کے کام کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روزگار سہولت پروگرام کے حوالے سے میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ یہ اس کی سوچ کیسے رکھی گئی اور اس کو کس طرح سے منطقی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے، فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ جتنی بھی سیاست میں لوگ آتے ہیں نا، انہوں نے آ کے ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، روزگار کی فراہمی کے اوپر 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ دعوے کیے سب نے۔ اچھا مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام ہمیں نا عملاً کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا ادارہ کہ جہاں سے ہم لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے سلسلے کو آٹو کے اوپر جو ہے نا ہم دینے کا ایک سلسلہ شروع کریں۔ ہمارے پاس مختلف آئیڈیاز تھے، ہم نے ان آئیڈیاز پہ کام کیا، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم نے روزگار سہولت پروگرام کے نام سے ایک اسکیم شروع کی جس میں آسان اقساط کے اوپر بلا سود، بلکہ میں اس سے اگلا ایک جملہ کہوں گا، صرف بلا سود نہیں بلکہ اصل قیمت سے بہت کم سبسڈی کے ساتھ لوگوں کو وہ چیزیں فراہم کرنا شروع کی کہ جس کے ساتھ وہ کاروبار شروع کریں۔ چھوٹی رقم کے ساتھ کوئی بڑا کاروبار وہ شروع کر لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار میں برکت ہے۔ اور اس وقت جو جابس ہیں شہر کے اندر، ایک نوکری کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو جاب اگر ملی ہوئی ہے اور اس کے بعد شام کو 4-6 گھنٹے ہیں تو وہ فوڈ پانڈا پہ کام کر سکتا ہے، بائکیا چلا سکتا ہے۔ ہم اس کو کچھ نہ کچھ ایسا سپورٹ کریں گے جس کے ساتھ اپنے گھر کا کچھ خرچہ وہ بہتر کر سکے۔ اور یہ جو گزشتہ دنوں میں مہنگے بجلی کے بل تھے، مہنگائی کا ایک طوفان تھا، تو اس میں تو ہر بندہ ہی پریشان تھا۔ تو اس کے اندر ہم نے مختلف قسم کے اپنے پروجیکٹ شروع کیے، مختلف چیزیں شروع کی، اور ہزاروں لوگ اس معاملے میں ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوئے، اور بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کا بزنس ہم شروع کروا چکے ہیں۔ اور اس وقت ہم اللہ کے فضل کے ساتھ کہتے ہیں کہ 7واں مرحلہ چند دنوں میں کراچی میں ہم لوگ شروع کریں اس وقت اپلیکیشن۔ اچھا احمد صاحب، میں ذرا اور اس کو پریسائز کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں لوگوں کے لیے جن کی توجہ کا مرکز آپ کا یہ جملہ ہوگا کہ آپ نے کہا کہ ہم بزنس سٹارٹ کرواتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی اتنی استطاعت نہیں ہے لیکن وہ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، ریکروٹ کرتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آگے oblige کرتے ہیں۔ 2 کام ہم نے کیے ہیں۔ ہر بندہ، ہر شہری کراچی کا یا پاکستان کا وہ اپلیکیشن دے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بتائے کہ میرے پاس کوئی ہنر یا کوئی آئیڈیا ہے یا میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اور بے روزگار ہوں۔ تو ہماری ترجیح صرف بے روزگار لوگ ہیں تاکہ ہم ان کے گھر کا چولہا جل سکے اور وہ اپنے گھر کا معاملہ چلا سکیں۔ اس کے اوپر ہم اس کے آئیڈیا کو سن کے، ہماری ٹیم موجود ہے، کچھ چیزیں ہم نے اپنے رجسٹر چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم لوڈر رکشہ بھی دیتے ہیں، CNG رکشہ بھی دیتے ہیں، موٹر سائیکل دیتے ہیں، لیپ ٹاپ دیتے ہیں، فلاں چیزیں دیتے ہیں جو کہ مشینیں ہیں۔ ان میں سے اگر وہ کسی چیز کو پسند کر کے کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں اپنا آئیڈیا سمجھائے گا۔ اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس شخص کو؟ ہاں، اس میں دیکھیں ہم نے کام کو نا بہت آسان کیا ہے۔ ایک بندے کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ہمیں وہ آئیڈیا دے، ہم 1 لاکھ کا ہم نے ویسے ایک دعویٰ کیا کہ 1 لاکھ کے اندر ہم کوشش کریں گے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ سے کم میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی لوٹر رکشے کی طرف آتا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ وہ 5 سے 7 لاکھ تک کا بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، ہم اس آئیڈیا کو دیکھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ابتدا کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں اس کو کام کو شروع کریں اور قسطوں میں آپ کمائیں، ہمیں ریٹرن واپس دیں تاکہ ہم کسی اور بندے کا روزگار شروع کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سرکاری بجٹ نہیں ہے۔ یہ کسی قسم کے سود کے بغیر یہ آپ نے ان کو ایک چیز پرووائڈ کی اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ جب اپنا کاروبار سیٹ کر لیں تو اسی پیسے کو آپ قسطوں کے اندر بغیر کسی شرط کے آپ ان قسطوں کو ادا کر سکیں تاکہ ہم کسی اور کا بھی یہ کاروبار شروع کروا سکیں۔ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں،
عرض کریں مجھے ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی لوگ تو پیسے واپس نہیں دیتے, قرض لے کے تو بھول جاؤ, دے کے بھول جاؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس 100% ریٹرن ہے, اور میں اس بات پہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ ہمارے پیسہ واپس آ رہا ہے, میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ 100% لوگ وہ ان کا روزگار چل گیا ہے, اور وہ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے نا اپنی جو بھی ادائیگی کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ مستقل کھڑے ہوں گے. مثال دیتا ہوں, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں نے چپس جو ہے فرنچ فرائز کے کیا لگانا ہے, ہم اس کو نہ صرف یہ کہ وہ اس کی چیزیں فراہم کریں گے بلکہ سپورٹ کے لیے ایک بندہ بتائیں گے کہ مارکیٹ سے پیکنگ کا سامان کہاں سے لینا, مسالے کہاں سے لینے, کوکنگ آئل کہاں سے لینا, یہ سب بتا کے اس کو گائیڈ کریں گے اس وقت تک جب تک اس کا کام چل نہ جائے. تو ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ رقم دیں گے یا کچھ سامان دیں گے, ہم اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے, کیونکہ ہر بندہ ہر کاروبار نہیں کر سکتا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی اس بات پہ ہے کہ لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. آپ نے تو آن ایئر بیٹھے بیٹھے میری بہت ساری مشکلات آسان کر دیں. کچھ لوگ ہیں جو بڑے محنتی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے, تو وہ سپورٹ چاہتے ہیں ان ٹرمز کے, ان کو وہ اس کو لوٹائیں, واپس کریں, فی سبیل اللہ نہیں چاہتے. لیکن یہ آپ نے مشکل آسان کر دی, اور آپ سے بھی جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا جو آفس ہے مرکزی مسلم لیگ نون, یہ جو سیاسی پارٹی ہے, تو ادھر جا کر اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا اقدام ہے. کتنے فیصد آپ نے لوگوں کو اس وقت کور کیا ہے, کوئی ایک اسٹیٹکس ہیں آپ کے پاس کہ کتنے لوگوں کا روزگار ابھی تک سیٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہم نے اس کو جب فروری میں شروع کیا تو ہمارا پہلا پروگرام یہ تھا کہ ہر مہینے ہم کوئی 100 فیملیز کو یا لوگوں کو شروع کریں, کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کم تھی, کوئی ایسا بجٹ نہیں تھا, کوئی اور چیز نہیں تھی. البتہ یہ ہے کہ اس وقت ہم 7ویں مرحلے کی اپلیکیشن وصول کر رہے ہیں, اور اب ہم یہ ہے کہ 100 کے بجائے اس دفعہ 200 پلس, مجھے امید ہے کہ ہم شاید 250 تک چلے جائیں گے, کیونکہ جب آپ کسی ایک کو یعنی یہ عدد دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے, نہیں, یہ بالکل چھوٹا عدد نہیں ہے, کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, بالکل ایسا, اور اس کے ساتھ آپ اپنے کام کو کر رہے ہیں. مگر ہم اس بات پہ ہیں کہ ہم نے جب کام کا آغاز کیا, اور جو لوگ ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, بلکہ آپ جب کام شروع کریں گے, چیزیں ریٹرن دیں گے, آپ خود ہمارے ڈونر ہیں کسی اگلے بندے کو روزگار فراہم کرنے کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے, خودداری بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ جب آپ کا ہاتھ یوں ہو جائے نا تو دوبارہ یوں نہیں ہوتا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہو, آج آپ اپنی قسط دے دیں, اور کل یہ جو بچت ہے نا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے, آپ کسی اور کا سہارا بنیں. یہ ایک سوچ ہے جو ہم معاشرے کے اندر دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اس وقت ہزاروں لوگوں کو ہم یہ اس کام پہ کھڑا کر چکے ہیں الحمدللہ. یہ بڑا اچھا ایک آپ کا جو ہے وہ اقدام ہے, اور میں اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں. لیکن میں ذرا کراچی کی سیاست پر بھی آنا چاہوں گا, کیونکہ دامن وقت پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے, بہت تیزی سے یہ دامن سکڑ جاتا ہے. کراچی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت برسر اقتدار ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے والی وارث تصور کیے جاتے ہیں, وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ 8 فروری 2024 کے بعد کہاں نظر آ رہے ہیں ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے. انہوں نے وزارتوں کی بندر وانٹ پہ تو محنت کی, مگر اس کے بعد شہر میں عملی طور پہ وہ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ یہ سوال تو میں نہیں بلکہ کراچی کا ہر شہری یہ سوال کرے گا کہ جو کراچی کے دعوے دار ہیں وہ کراچی میں ہیں کہاں. ٹھیک ہے, میں ذرا یہ بھی چاہوں گا مرکزی مسلم لیگ نون کیوں الگ, مسلم لیگ جو ہے وہ مرکزی مسلم لیگ, یہ کیوں الگ ہو سکتی ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے, اور کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ کیوں اس کے اوپر اعتماد کریں؟ جسٹ ون ورڈ اور ون سینٹینس. پاکستان کی تعمیر ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم میں سے کسی کا بھی ذاتی مفاد نہیں ہے. آپ ہماری لیڈرشپ میں دیکھ لیں, آپ ہمارے ذمہ داران میں دیکھ لیں, اور ہمارے جو کارکنان ہیں ان میں دیکھ لیں, حب الوطنی کے جذبے کے تحت آئے ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان کی تعمیر کریں گے, پاکستان کی ترقی کریں گے, اور ہم اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بڑا اچھا لگا پروگرام کر کے. احمد ندیم اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, صدر مسلم لیگ کے, مرکزی مسلم لیگ کے صدر ہیں کراچی چیپٹر کے, اور ان کے آفس میں بھی ہم وزٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ بڑا ایک منفرد پروگرام ہے, یہ جو روزگار سہولت پروگرام ہے. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, افاقہ ہوگا, کیونکہ بغیر کسی سود کے اور بغیر کسی شرائط کے یہ آپ کا بزنس فلرش کر کے آپ کو دیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ آسان قسطوں کے اوپر ان کو ری پے کر سکتے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا, آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ منتظر رہتا ہوں, آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.